اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کی طرح الذی یتخبطہ الشیطان من المس جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یعنی آخرت میں جو سود کھانے والے لوگ ہیں ان کی شکل پاگلوں جیسی ہوگی، جس طرح مخبوط الحواس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے آخرت میں وہ اس طرح اللہ ان کو اٹھائے گا۔ ذالک بأنہم اور یہ اس لیے ہوگا، قالوا کیونکہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت جو ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ جس کے پاس اللہ کی یہ نصیحت یہ تنبیہ آ جائے، فَانْتَهَا تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَف تو پیچھے ماضی میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو بارے میں وہ یعنی اللہ نہیں پوچھے گا، دنیا میں کوئی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ لیکن اس کا امر اللہ ہی کے پاس، یعنی آخرت میں اللہ اس کو بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو لوگ اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی وَمَنْ عَادَ جو اعادہ کرے اس کا اور اس کو نہ رکیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہی ہے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا اللہ نے فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ آخرت کے اندر سود کو ختم کر دے گا، گھٹا دے گا، ویربی الصدقات اور تمہارے صدقات کو وہ پرورش کرے گا، نشو و نما کرے گا، پھیلائے گا ان کو۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی بھی ناشکرے کو اور حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بالمقابل ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور آخرت میں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہی غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو سود میں باقی رہ گیا ہے، یہ سودی معاملات جو تمہارے تھے ان کے اندر اگر کچھ باقی ہے تو اس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے مومن ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو پھر یقین جانو کہ تمہاری اللہ کے خلاف جنگ ہے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے خلاف بھی۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کو قرآن مجید نے اللہ کے خلاف جنگ کہا ہے، ایک سود کا لینا دینا اور دوسرا اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ مخالفت، مخاصمت، اللہ کے ولیوں کے ساتھ
جھگڑا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، تو جو تمہارے اصل مال ہیں ان پر تو تمہارا حق ہے، وہ تم لے سکتے ہو، سود پر نہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ہی تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ مقروض جو ہے، اگر وہ تنگی میں ہو، تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو فراخی تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم بالکل ہی معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ واتقوا، اور ڈرو اس دن سے، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کما کے لایا۔ وہم لا یظلمون، اور وہاں پر کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے ان آیات کے اندر اللہ نے سود کو اعلان جنگ کہا ہے، اور جو اللہ کے خلاف جنگ کرے گا ظاہر شکست اس کا مقدر ہے۔ اور آج پوری کی پوری امت مسلمہ اس جنگ کے اندر مبتلا ہے، اور پوری کی پوری امت جو ہے دنیا کے اندر ذلیل ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں عزت پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس گناہ سے انسان باز آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔